بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ قابل قدر سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے اطاعت کے حدود کیا ہیں۔ اللہ کے جانب سے کوئی حکم آئے، رسول اللہ کے جانب سے کوئی حکم آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں بغیر عقل لڑائے اور بغیر حکمت کے سمجھے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کے مطلوب ہے اور وہ مشروط نہیں ہے، لیکن والدین کی اطاعت، والدین کے علاوہ دیگر لوگوں کی اطاعت یہ کیا ہے؟ مشروط ہے۔ کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کا اگر ان کے حکم میں وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو ان کی اطاعت کی جائے گی، اور اگر وہ شرطیں مفقود ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ اگر ماں باپ کوشش کریں یا تم کو مجبور کریں کہ تم ان کے ساتھ میرے ساتھ شرک کرو، کیسا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اللہ فرماتے ہیں تو ان کی اطاعت مت کرو، ان کی باتیں مت مانو۔ آگے اللہ نے فرمایا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ توحید کی بنیاد دلیل پر ہے اور شرک کی بنیاد بغیر دلیل کے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ وصول دے دیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر مختلف مقام پر اپنے حقوق کے بعد ماں باپ کے حق کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہاں اس آیت میں خاص طور سے یہ بتایا گیا کہ والدین کے جو باتیں ہیں اور ان کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ مشروط ہے۔ اگر وہ کبھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں تو ایسے وقت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو یہاں خاص طور سے یہ بات یاد رکھنے کی چیز ہے کہ نسب کے حوالے سے یقیناً ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا سبب ہیں، اور اللہ اس کے رسول نے بہت سارے حقوق ماں باپ کے تئیں بیان کیے ہیں، لیکن ان کے اطاعت کے تئیں ہمارے لیے خاص طور سے کچھ حد متعین ہے۔ اور اگر مفسرین کی دیکھیں تو صاحب تفسیر نے، مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کھانا پینا بند کر دیا، خود کا، ان کا نہیں، اپنا کھانا پینا بند کر دیا، اور یہ کہا کہ جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پھر نہیں جاؤ گے، ان کے رسالت کا انکار نہیں کرو گے، تب تک میں کھاؤں گی پیوں گی کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے اور وہ لوگوں میں یہ کہتی تھیں کہ ہمارے بیٹے نے ایسا دین قبول کیا ہے جس میں ماں باپ کے تئیں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا کون سا دین ہے کہ ماں باپ اس کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ان کی ماں پریشان کرتی تھی، بہت پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوری حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کروایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ یہ جو آیت ہے یہ تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آئے اور انہوں نے اپنے امی سے کہا کہ امی جان، ایک جان نہیں، اگر 100 مرتبہ بھی تم مر کے زندہ ہو کے پھر مریں گے پھر زندہ ہوں گے، 100 مرتبہ بھی ایسا ہوگا تو ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں یہ وصول یہ دیا گیا کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم آئے گا تو وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ کوئی بھی ہو۔ شوہر اگر بیوی سے کوئی بات کہتا ہے اور وہ بات اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے تو بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مخالفت کرے۔ وہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک شوہر یہ کہہ سکتا ہے میں تو تمہارے اوپر قوام ہوں اور شوہر کی اطاعت اور اس کے باتوں کو ماننا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ جب کسی کے جانب سے کوئی حکم صادر ہو تو وہ حکم کیسا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے اور شریعت کے حدود میں ہے یا شریعت کے دائرے کے باہر ہے۔ اگر شریعت کے حدود میں ہے تو پھر اتباع کرنی ضروری ہے، ماننا ضروری ہے، اور اگر حدود کے باہر ہیں تو پھر اتباع بالکل ضروری نہیں ہے، بالکل ماننا ضروری نہیں ہے۔ اور خاص طور سے یہ کہا گیا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک انسان یعنی اپنے والدین سے اتنا چڑھ جائے، ناراض ہو جائے ان کے کسی بات کو لے کر کے جو وہ شریعت کے خلاف انہیں کہتے ہیں، تو ایسے وقت میں اتنا چڑھ جائے کہ ان سے ربط و تعلق ہی ختم کر لے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہیں اور اگر تمہیں کسی بات پر مجبور بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ غلطی ہے تو ان میں ان کی باتیں نہیں ماننی ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مان لو آپ کو اللہ رب العالمین نے توحید کی تعلیم دے دی، توحید کی توفیق دے دی، صحیح دین پر آ گئے، صحیح عقیدے پر آ گئے، لیکن آپ کے والدین کو آپ کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ جس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں وہ مسجد ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جن لوگوں سے آپ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی مخالفت کریں، آپ کے اوپر سختی کریں، آپ کے ساتھ سختی برتیں، ایسے بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے سختیوں کو آپ اس کا جواب سختی کے ساتھ نہ دیں، بلکہ آپ کے اندر وہاں بھی نرمی ہونا چاہیے اور صحیح طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے ان سے ہمیشہ ربط و تعلق باقی رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ناراض ہو کر کے ان سے اپنا ربط و تعلق توڑ لیں۔ اسی طرح سے جو باتیں کھل کر کے سامنے آتی ہیں، بنیادی طور سے 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہ جو اس آیت کا بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی والدین کے جانب سے، کسی بڑے کے جانب سے، آپ کے سرپرستوں کے جانب سے کوئی بات جب آپ کے سامنے آئے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جس کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا جو کام آپ کے اوپر تھوپ رہے ہیں وہ کام شریعت سے متعلق ہے یا شریعت سے باہر کی چیز ہے، وہ گناہ کا کام ہے یا اسی طرح سے نیکی کا کام ہے۔ اگر نیکی کا کام ہے آپ بے شک کریں، لیکن اگر گناہ کا کام ہے تو اس گناہ کے کام میں آپ جو ہے ان کی اطاعت بالکل نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ دیگر لوگوں کی باتوں میں صرف وہی بات مانی جائے گی جو معروف کے سے متعلق ہوں گی، جو نیکی سے متعلق ہوں گی، اچھی باتیں جو ہوں گی وہ مانی جائے گی،
لیکن اللہ کے بالمقابل، اللہ اس کے رسول کے بالمقابل جس بات میں، جس کام میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ ماں باپ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس سے شادی کیا ہے، نکاح کیا ہے، ہو سکتا ہے اس لڑکی کی، اس عورت کی بات چیزیں ان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، تو ایسے وقت میں وہ آپ کو کہیں نہیں اس کو چھوڑ دو، دوسری کر لو، خلا دے دو، خلا لے لو یا طلاق لے لو۔ ایسا ہوتا ہے عمومی طور سے کہ ماں باپ کے مزاج کے خلاف اگر بہو نہیں ملی تو ایسی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا جو باتیں ان کے مزاج کے خلاف ہیں یا جو چیزیں ان کے مزاج کے خلاف ہیں وہ کیا ایسی ہیں جو ازدواجی زندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دے گا؟ اسلام و کفر کا مسئلہ کوئی ہے؟ یہ اخلاقی خرابیاں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، کچھ عیب سب کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اب وہاں ایسا نہ ہو کہ والدین کہہ رہے ہیں اس لیے ہم طلاق دے دیں اور اس لیے چھوڑ دیں یا ان کے ساتھ سختی برتیں۔ تو خاص طور سے آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے تئیں آپ کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ ان کے حق میں بہتر کیا ہے۔ وہاں اگر والدین اگر آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کے بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں آپ کے اوپر ان کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ خاص طور سے یہ چیزیں یاد رکھیے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماں باپ ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں کیسے نہ مانیں، ماں باپ کی اطاعت کیسے نہ کریں؟ تو ماں باپ کی اطاعت معروف میں ہے، ظلم کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ آپ غور کریں کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی ماں باپ کی بات مان لینے سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے یا آپ کے ماتحتوں کا نقصان ہو رہا ہے تو ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی باتیں نہ مانیں۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اسی طرح سے آپ کے ماں باپ اگر کسی ایسی چیز کا آپ کو مکلف بنائیں جو آپ کے طاقت کے باہر ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کے اوپر اتنی ذمہ داری ڈال دیں جو آپ نبھا ہی نہ سکیں، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایسی چیزوں کا مکلف نہیں کرتا ہے جو اس کے طاقت کے باہر ہو، تو بندے بندوں کو کیسے مکلف کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے یہ کہا تھا کہ تمہارے جو غلام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تمہارے بھائی کی مانند ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غربت کی وجہ سے تم کو تمہارے ماتحت ان کو کیا ہوا ہے، لہذا تم جو کھاؤ، جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہناؤ۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر ان کے طاقت سے زیادہ تم کسی بات کا انہیں مکلف کرتے ہو تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تم بھی کام کے اندر شریک ہو۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ آپ کے طاقت سے زیادہ اگر ماں باپ آپ سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں تو ایسے وقت میں آپ ان کے مطالبے کو اگر پورا نہیں کر پاتے ہیں تو یہ نافرمانی نہیں مانی جائے گی۔ عمومی طور سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی ہے، تو خاص طور سے یہ ایک بہت اہم اصول ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔